أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ عبس مکی صورت ہے۔ فرمایا عبس و تولی، آپ نے منہ بنایا اور روگردانی کی، ان جاءہ الاعمی، جب آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا۔ اس صورت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کفار مکہ کو اکٹھا کیا، بڑے بڑے سردار ابو جہل وغیرہ، عتبہ، شیبہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے، ان سے کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے کے اندر حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ تشریف لے گئے، وہ نابینا تھے۔ اب ان کو علم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا وہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کوئی نصیحت فرمائے، مجھے بھی کچھ بتلائیے، مجھے بھی کچھ سکھلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں فرمائی۔ اس کی کئی وجوہات لکھی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ یہ تو اپنے صحابی ہیں اور اپنے دوست ہیں، اپنے ساتھی ہیں، تو ان کی طرف اب توجہ نہ بھی ہوئی تو انہوں نے کون سا ناراض ہونا ہے، باقی جو کفار بیٹھے ہوئے ان کو اب دعوت دیتا۔ اگر ان کی بات چھوڑ کے ان سے گفتگو شروع کر دی، ہو سکتا ہے یہ جو کفار بیٹھے ہوئے یہ اٹھ کے چلے جائیں، کہ وہ وہاں کے وہ بڑے بڑے سردار تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی توجہ نہیں فرمائی، کیونکہ عبداللہ ابن مکتوم ہیں وہ اس وقت یعنی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو اور وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو آپ وسلم نے اس لیے بھی توجہ نہیں فرمائی کہ اب اس کی طرف توجہ کی تو ہو سکتا ہے ان کو بھی یہ بات ناگوار گزرے، اس لیے بعد میں ان کی طرف توجہ فرمائی۔ یعنی وہ بار بار کہتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بات کا بھی ان کو جواب نہ دیا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمایا عبس و تولی، کہ آپ نے منہ بنایا ہے اور ناگواری کا اظہار فرمایا ہے، روگردانی کی ہے، یعنی آپ کے چہرے پہ جو ہے وہ ناگواری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ یہ بات بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے تھے، تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس لیے تو اللہ نے سورۃ نازل فرمائی ان جاءہ الاعمی، کہ جب ایک اندھا، ایک نابینا شخص تمہارے پاس آیا ہے، وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا معلوم کہ یہ آپ کی نصیحت سے کیا ہوتا، سنور جاتا، یعنی اسلام تو یہ پہلے لا چکا ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کو نصیحت کرتے تو یہ آپ کی نصیحتوں پہ عمل کرتا، آپ کی بات مانتا، اس کے لیے کیا فائدہ مند ہو جاتی، لیکن جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں تو اللہ نے کیا ہے مور لگا دی ہے۔ وما او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا یہ نصیحت حاصل کر لیتا فتنفعہ الذکریٰ، اور اس کو جو وہ نصیحت جو ہے وہ نفع دیتی، اس کی زندگی سنور جاتی، آپ کی باتوں پہ کیا کرتا، یہ عمل کرتا۔ اما من استغنی، آپ ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں جو آپ سے روگردانی کرتے ہیں، آپ کے بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ ان کی طرف توجہ زیادہ کر رہے ہیں، فأنت لہ تصدی، آپ ان کے پیش یعنی ان کے سامنے آتے ہیں، ان کے آگے ہوتے ہیں کہ یہ ایمان لے اللہ فرمایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ حریص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے نا کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ کفار اس لیے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا، اگر یہ ایمان لے آئے تو ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے ان کے خاندان، ان کے قبیلے ان کی بات مانتے ہیں، تو اس لیے آپ تو کیا حریص اس لیے تھے، اور آپ کو ان سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں تھا،
صرف کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر امت کے لیے، ہر امت کے ہر فرد کے لیے کیا ہے وہ کوشش کرتے تھے۔ سرداروں کو اس لیے جمع کیا کہ یہ بڑے بڑے اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اگر یہ ایمان لے آئے تو ان کی رعایا تو خود بخود ایمان لے آئے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اما من استغنا، یہ کیا کر رہے ہیں، بے توجہی کر رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ بات اتر نہیں رہی۔ فانت لہ تسلی، لیکن آپ ان کے پیش ہیں۔ وما علیک الا یزکا، اور آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ آپ کا کام تو کیا تھا، نصیحت کرنا، آپ کا کام تھا بات کو پہنچا دینا ان تک۔ جب بات پہنچ گئی ہے بس ٹھیک ہے۔ وما علیک الا یزکا، آپ کے اوپر یہ الزام نہیں ہے اللہ یہ پاک ہوں نہ ہوں، نصیحت حاصل کریں نہ کریں، ایمان لائیں نہ لائیں، آپ نے یہ تو بات کیا کر دیا ہے، پہنچا دیا۔ اما من جاک، ہاں آپ کے پاس جو آیا ہے نا، اس سے یہ ساتھ دوڑتا ہوا بندہ آپ کی طرف دوڑتا ہوا، کوشش کرتا ہوا، یہ صاحب بڑی مشکل سے وہ آپ کے پاس پاپا جی کہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ اما من جا کے جیسے بڑی کوششوں کے ساتھ وہ آپ کے پاس آیا ہے، وہ یخشی، حالانکہ وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ یہ تو جو ہے وہ یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو تکبر کرتے ہیں، بڑے بڑے بولتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اسلام کا انکار کرتے ہیں، آپ کو تو یہ نبی بھی نہیں مانتے، آپ کی بات تو بات کی لیکن آپ کو بھی نہیں اب جب تک آپ کو نہیں مانیں گے، آپ کو نبی اور رسول نہیں مانیں گے، آپ کی بات کیسے یہ مانیں گے؟ تو آپ کے پاس جو آیا ہے وہ اما من جا کا، جیسا کوشش کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آیا ہے، وہ یخشا، اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ فانت عنہ تلہا، اور آپ اس سے بے توجہی کر رہے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہ کیجیے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی، کلا ایسی بات نہ کیجیے، ایسا کام نہ کیجیے، انہا تذکرہ، یہ قرآن تو نصیحت ہے ہر بندے کے لیے، آپ ان کی طرف تو توجہ کر رہے ہیں، اس کی طرف کر نہیں رہے جو آپ کی کوشش کر کے آپ کے پاس پہنچا ہے، جو خود جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ انہا تذکرہ، یہ تو قرآن سب کے لیے کیا ہدایت ہے، نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو بھی چاہے اس کو اپنا لے، اب اللہ کے راستہ اختیار کر لے، جو بھی اس پہ ایمان لے آئے، عمل کر لے، تو کیا ہے اللہ رب اس کو کامیاب فرماتے ہیں۔ فی صحف مکرمہ، اور ایسے صحیفوں کے اندر یہ ہے، یعنی یہ قرآن کی باتیں نصیحتیں مکرمہ جو تکریم والی ہیں، عزت والی ہیں، مرفوعہ بلند ہیں، مطہرہ پاکیزہ ہیں، یعنی یہ جتنی بھی نصیحتیں یہ باتیں ہیں وہاں کے ایسے صحیفوں کے اندر یہ بات ہیں جو مکرم صحیفے ہیں، تکریم ہے، جن کو عزت دی جاتی ہے، جس پہ لکھا جاتا ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے، مرفوعات، اور جو بلند ہیں، اور جو اس کو پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو بھی کیا کرتا ہے، بلندیاں عطا فرماتا ہے، مطہرہ، اور یہ پاکیزہ ہیں، پاک ہیں، اور جو اس پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو بھی، اس کے نفس کو بھی اس کو کیا کرتا ہے، پاک فرماتے ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اور ایسے ہاتھوں کے اندر ہیں، یعنی جو لکھنے والے ہیں وہ بھی کیا ہے، کرام برہ، بڑے عزت والے، بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، یعنی جو فرشتے اس کو لے کے آتے ہیں وہ بھی کیا ہے، جن کے ہاتھوں کے ساتھ یہ اتر رہا ہے وہ بھی عزت والے ہیں، وہ بھی تکریم ہیں، لکھنے والے بھی کیا ہیں، بڑے عزت والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، انسان تجھے اللہ کی مار پڑے، خود انسان تو تباہ ہو جا، تجھے ہو کیا ہے، ما اکفر، اتنی نعمتیں کھا کے بھی تو پھر بھی اللہ کی کیا کرتا ہے، نہ شکری کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو کیا ہے تو تباہ ہو جا، ہلاک ہو جائے انسان، ما اکفرہ، جو میری نعمتوں کی نہ شکری کرتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، تو اپنے پیدائش پر تو دیکھنا اللہ نے کس چیز سے تجھے پیدا کیا ہے، یعنی من نطفہ، وہ نطفہ ہے، یعنی وہ پانی کا وہ گندا قطرہ ہے جس سے انسان کو اللہ نے بنایا ہے، کتنا خوبصورت اللہ نے انسان بنا دیا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کی نوازش ہے، تیرے اوپر اتنی نعمتیں ہیں تو پھر بھی کیا اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ خلقہ فقدر، اس نے تجھے پیدا کیا اندازے کے مطابق، پہلے کیا نطفہ تھا، پھر خون کا لوتھڑا بڑا، پھر گوشت بنا، پھر ہڈیاں بنی، یعنی اس طرح اللہ نے تجھے مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے کیا ایک خوبصورت انسان بنایا ہے۔ خلقہ فقدرہ، کہ اللہ نے ایک اندازے کے مطابق، ثم السبیل یسرہ، پھر تیرے آنے کا راستہ اللہ نے آسان فرما دیا، یعنی جس راستے سے انسان آتا ہے دنیا کے اندر، کتنا تنگ راستہ اللہ نے فرمایا میں نے اس راستے کو بھی کیا کر دیا، آسان کر دیا ہے۔ تو کس کے لیے، انسان کے لیے، کہ وہ آسانی سے کیا دنیا کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، ہم نے اس کے لیے سارے راستے آسان فرما دی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، جب اس کو موت، پھر اللہ اس کو موت بھی دے، جب دنیا کے اندر انسان کافی سال رہتا ہے، کبھی اس کو بیماری لگ جاتی ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، تو کیا ہے اس وقت لوگ بھی کہتے ہیں، اب اس کو گھر والے بھی کہتے ہیں اللہ اس کو صحت دے دے یا موت دے دے، یعنی اللہ کہتا ہے پھر میں تجھے موت دیتا ہوں،
یہ بھی اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ پھر موت بھی دے دی، یعنی گھر والوں سے دنیا کے لوگوں سے اللہ اس کو راحت عطا فرمائے۔ جب موت آ جاتی ہے تو پھر گھر والے بھی سکون میں، یعنی اب بابے اور چل گئے تو اب کیا ہے، ہمیں بھی سکون آ گیا، اس کی بیماری اتنی لمبی ہو چکی ہے، اس کی تیمارداری کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا یہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ فرمایا یہ بھی میری مہربانی ہے کہ میں تجھے موت دے دیتا ہوں، کہ اگر تم وہاں ہی گلتا رہے، سڑتا رہے، کیا تجھے موت بھی نہ آئے، تمہیں زندگی بھی نہ ملے، تو کتنا دنیا والوں کے اوپر بھی تنگ ہو جائے، اپنے آپ میں بھی تنگ ہو جائے، گھر والوں کے اوپر بھی تو مصیبت بن جائے۔ تو فرمایا تیرے آنے کا راستہ بھی ہم نے آسان کیا اور تیرے جانے کا راستہ بھی ہم نے آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس سے بڑی نوازش کہ ہم نے تجھے قبر دے دی، فاقبرہ، تجھے قبر میں دفن کر دیا۔ اگر قبر کا طریقہ اللہ نہ سکھاتے تو ایسے کسی کو کوئی چیز کھینچ کے لے جا رہی ہے، کسی کو کوئی چیز کھینچ کے لے کے اگر ایسے ہی مر جاتا، یعنی جنگل کے اندر پھینک کے آ جاتے تو کتنی ناشکر، اس کی ناقدری تھی انسان۔ اللہ نے اس کی پھر بھی تعظیم، یعنی بندہ مر گیا اللہ نے پھر بھی اس کی تعظیم کی، اس کے اندر روح تھی پھر بھی تعظیم کی، اور جب دنیا سے گیا اس وقت بھی تعظیم فرمائی، اس کی عزت فرمائی، اور جب اس کو دنیا یعنی قبر میں کتنا آسانی کے ساتھ، کتنا اچھے پروٹوکول کے ساتھ پوری برادری کو اکٹھا کر کے، پورے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کو ایک عزت کے ساتھ اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے کہ اگر یہ قبر بھی نہ ہوتی تو اس کو کیا ہے، درندے چرندے چیر دیتے، پھاڑ دیتے، کھا جاتے، کوئی اس کو کوئی ٹانگ لے کے جا رہا ہے، کوئی بازو لے کے جا رہا ہے، کوئی سر لے کے، جس طرح دیکھو جانور مر جاتے ہیں تو کیسے کتے اس کو کیسے نوچ رہے ہوتے ہیں، یعنی درندے اس کو کیسے کھا رہے تھے، کوئی ٹانگ لے کے جا رہا ہے، کوئی بازو لے کے جا رہا ہے، کوئی چیز لے کے جا رہا ہے، یعنی اس کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ یہ اللہ کی نوازشیں ہیں، یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ جس نے نطفہ سے تم کو پیدا کیا، پھر تمہارے آنے کا راستہ آسان فرمایا، پھر تمہیں موت بھی دے دی، یہ بھی اللہ کی کرم نوازی، پھر تمہیں فاقبرہ، پھر تمہیں قبر دے دی، کہ یہ بھی قبر بھی کیا ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو جانور کھا جاتے ہیں، ڈوب کے مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی کس پہ ہے؟ مسلمان پہ ہے کہ تجھے قبر دی جاتی ہے۔ ہندو کیا جلا دیتے ہیں، ساڑ دیتے ہیں، پھر اسی طرح کچھ لوگ ویسے جنگلوں کے اندر پھینک کے آ جاتے ہیں۔ یہ مسلمان کے اوپر جس نے ایمان لے آیا اس کی یہ تعظیم ہے، اس کی یہ تکریم ہے، اس کی یہ عزت ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر تمہیں ہم نے کیا کر دیا؟ پھیلا دیا، جب تک چاہا زمین کے اندر پھیلا دیا، یعنی تو کتنے لمبے سفر کرتا ہے، تو کتنے دنوں کے یعنی دنیا کے اندر رہتا ہے، کیا کیا کام کرتا ہے، یہ کس نے تمہیں عزت دی، یہ تمہیں کس نے عقل دی، کس نے تمہیں یہ چلنے کے قابل بنایا، دیکھنے کے قابل بنایا، سننے کے قابل بنایا، پکڑنے کے قابل بنایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب تک وہ چاہتا ہے تو دنیا کے اندر رہتا ہے۔ کلا